بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیو پر آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رستے میں چلے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر میں کچھ بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور ان کی ماں نے ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا رکھی ہے۔ آپ نے اس بوڑھی عورت کو آواز دی اور بچوں کو رونے کی وجہ دریافت کی، اور آپ نے فرمایا یہ ہانڈی چولہے پر کیسے چڑھائی ہوئی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ گھر میں 3-4 دن سے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے کے اوپر چڑھا رکھی ہے کہ بچے ہانڈی کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور یہ رونا چھوڑ کر سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قدر افسوس ہوا کہ میری خلافت میں اتنے غربا موجود ہیں۔ آپ اسی وقت بیت المال میں تشریف لے گئے اور وہاں سے کچھ غلہ، آٹا، دال اور کچھ چیزیں لی، اور ان سب چیزوں کو اپنی کمر پر اٹھایا اور عورت کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر خود ہی چولہا جلایا، آٹا گوندا اور کھانا پکانا شروع کر دیا۔ چولہے کو دھونکتے اور کہتے، اے عمر، روز محشر تو خدا کے سامنے کیا جواب دیتا؟ تیری خلافت میں تیری رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور تجھے خبر تک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام جس کا نام اسلم تھا، وہ بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ لوگ کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چولہے میں پھونک مارتے، میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں گزر رہا تھا۔ وہ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ عمر کو لوگوں نے خواہ خواہ خلیفہ بنا دیا ہے، وہ اس قابل نہیں تھا، بلکہ تم اس قابل تھے کہ تم کو امیر المومنین بنایا جاتا۔ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی عمر کو خلیفہ بنا کر۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی رعایا میں کتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھلا کر گھر تشریف لے آئے اور آتے ہی حکم جاری کیا کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ بڑے عالم صحیح، لیکن خدمت کے وقت ایسے بن جائیں جیسے آپ سب سے چھوٹے ہیں، اور یہی بڑائی آپ کو اونچا کرے گی۔